الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله وما توفيقنا إلا بالله والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. عزیز طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ انشاءاللہ ہم علم تفسیر کا مختصر تعارف اور منتخب قرآنی آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر پڑھیں گے۔ سبق شروع کرنے سے پہلے دعا پڑھ لیتے ہیں۔ رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وبک نستعین یا فتاح یا فتاح یا فتاح۔ الحمدللہ ہمارا تعلق ایک دینی تعلیمی ادارے سے ہے جہاں ابتدا سے ہی دینی تعلیم، عقائد و نظریات کی اصلاح اور تربیتی فکر کار فرما رہتی ہے، اور ہر سطح پر بطور خاص اس کا انتظام کیا جاتا ہے۔ جماعت نہم میں جب آپ بورڈ کے مضامین کے پابند ہو جاتے ہیں تو ساتھ ادارے کے ضابطے کے مطابق منتخب قرآنی آیات کا ترجمہ اور مختصر تفسیر آپ کو پڑھائی جاتی ہے، اور تفسیر کا یہ سلسلہ 11ویں جماعت تک جاری رہتا ہے، اور پھر 12ویں جماعت میں ہم اپنی طالبات کو کچھ فقہی مسائل پڑھاتے ہیں۔ گزشتہ سال جماعت نہم میں آپ طالبات نے قرآن عربی اور اسی طرح منتخب آیات کا ترجمہ و تفسیر پڑھی۔ انشاءاللہ اس سال بھی ہم کچھ منتخب آیات قرآنیہ جو عقائد سے متعلق ہیں وہ پڑھیں گے، لیکن اس سے پہلے علم تفسیر کا کچھ مختصر سے تعارف پڑھیں گے۔ دیکھیے طالبات، اللہ تبارک و تعالیٰ کی آخری اور لاریب کتاب جو اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل فرمائی اور قیامت تک کے لیے اس کی حفاظت کا ذمہ لے لیا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا نحن نزلنا الذکر وانا لہ لحافظون، کہ ہم نے قرآن کو نازل کیا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ علماء کرام فرماتے ہیں کہ جیسے قرآن کریم کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ اللہ تعالیٰ نے لیا ہے، اس میں کسی قسم کی تحریف ناممکن ہے، کسی قسم کی رد و بدل اس میں نہیں ہو سکتی، بالکل اسی طرح قرآن کریم کے معنی کی حفاظت بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے ذمے لی ہے، اور ہمارا عقیدہ ہے کہ قرآن کریم کے الفاظ کی طرح اس کے درست معنی اور تفسیر بھی قیامت کے دن تک محفوظ رہیں۔ دیکھیے طالبات، قرآن کریم ایک مکمل ضابطۂ حیات ہے۔ قرآن کریم کے بارے میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ھدی للمتقین، پرہیزگاروں کے لیے ہدایت ہے۔ آیت مبارکہ کا مقصود یہ ہے کہ قرآن پاک ہدایت کا ذریعہ سب کے لیے ہے، لیکن اس سے ہدایت وہی لوگ حاصل کر سکتے ہیں جو پرہیزگار ہوں، یعنی ایسے لوگ بھی ہوتے ہیں جو قرآن پاک سے ہدایت حاصل نہیں کرتے۔ ہوا کیا؟ امت جب ایمان اور عمل کے اعتبار سے پستی کا شکار ہوئی تو باطل نے، دشمنان اسلام نے سادہ لوح مسلمانوں کو بہکانے اور راہ راست سے ہٹانے کی کوشش کی، اور اس کام میں انہوں نے مختلف طریقے اختیار کیے۔ ان میں سے ایک طریقہ یہ تھا کہ قرآن کریم کی آیات کے ترجمے اور تفسیر کو یوں مسخ کر دیا جائے، یوں تبدیل کر دیا جائے، یوں اس میں تحریف کر دی جائے کہ شریعت مقدسہ کا حلیہ ہی بگڑ جائے، اور آہستہ آہستہ انہیں اس بات پر آمادہ کر لیا جائے کہ قرآن کریم کی تفسیر سمجھنے کے لیے کسی مستند عالم دین سے رابطہ کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کسی مدرسے میں جانے کی، کسی سے پڑھنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، بلکہ قرآن پاک تو ہر ایک کے لیے ہدایت کا ذریعہ ہے، لہٰذا ہر کوئی قرآن پاک کا ترجمہ پڑھے اور قرآن پاک کی تفسیر اپنے طور پر سمجھے اور اس پر عمل کر لے، کیونکہ قرآن پاک تو عمل کے لیے ہے، عمل کی کتاب ہے، لہٰذا ہر کوئی اس پر عمل کرے۔ اور یہ باوجود انتہائی نامعقول اور انتہائی بے بنیاد ہونے کے یہ فتنہ رواج پکڑنے لگا، اور امت کا ایک بڑا طبقہ اس دجل و فریب کا شکار ہونے لگا۔ اب بھی ہم دیکھتے ہیں بہت سے لوگ کہتے ہیں ہم ترجمہ اور تفسیر پڑھ رہے ہیں، اور وہ ترجمہ اور تفسیر کس طور پر پڑھی جا رہی ہوتی ہے کہ گھر میں کوئی ترجمہ رکھا ہوا ہے، اس سے ترجمہ پڑھ رہے ہیں اور پھر اس کی تفسیر اپنے طور پر سمجھ رہے ہیں۔ یہ گمراہی کا سبب بن سکتا ہے۔ علماء کرام نے دیگر فتنوں کی طرح اس فتنے کا بھی تعاقب کیا، اور مسلمانان اسلام کو
اس امت کو اس فتنے سے بچانے کی پوری کوشش کی۔ آپ خود بتائیے، ہم اگر ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو کیا ہم گھر میں اس طرح کر سکتے ہیں کہ ہم پورا کورس جو پڑھایا جاتا ہے میڈیکل کالجز میں وہ منگوا لیں اور ہم اپنے طور پر پڑھیں اور پھر یہ دعویٰ کریں کہ ہم تو ڈاکٹر بن گئے، ہم نے تو پوری کتابیں پڑھ لی، پورا کورس پڑھ لیا؟ ایسا تو نہیں ہوتا نا۔ اگر ہم ڈاکٹر بننا چاہتے ہیں تو ایک جہد مسلسل ہوتی ہے، اچھے کالج میں ایڈمیشن لینا، اس کے لیے محنت کرنا، مستقل ہم پڑھائی کرتے ہیں، اچھے کوچنگز کی تلاش کرتے ہیں، ٹیسٹ کی تیاری کرتے ہیں، اتنی جگہوں پر ٹیسٹ دیتے ہیں کہ ہمیں اچھے کالج میں ایڈمیشن مل جائے، تب جا کے ایڈمیشن ملنے کے بعد ایک طویل وقت تک ہم پڑھتے ہیں، اساتذہ سے پڑھتے ہیں، جا کر پڑھتے ہیں، محنت کرتے ہیں، اس میں پھر جا کے ڈاکٹر بنتے ہیں۔ تو پھر خالق کائنات کی مقدس ترین کتاب جو ایک عظیم معجزہ ہے، کوئی انسان محض اپنی سمجھ اور اپنی مرضی کے مطابق اسے کیسے سمجھ سکتا ہے اور کیسے یہ دعویٰ کر سکتا ہے کہ میں قرآن پاک پر مکمل طور پر قرآن پاک کو سمجھ کر اس پر عمل کر رہا ہوں؟ جہاں کسی نے قرآن پاک کو اپنی عقل اور سمجھ کے مطابق ڈھالنے کی کوشش کی، گمراہ ہوا۔ قرآن کریم کو سمجھنا کوئی معمولی بات تو نہیں کہ ہر کوئی اپنی عقل کے بلبوتے پر سمجھنے بیٹھ جائے۔ لہٰذا باطل کے پھیلائے ہوئے اس فتنے کا علماء کرام نے تعاقب کیا اور مختلف طریقوں سے مختلف سطح پر تفسیر قرآن کو مستند ذرائع سے حاصل کرنے کو رواج دیا، اور اس سلسلے میں مساجد میں تفسیر قرآن کے دروس کا سلسلہ، اسی طرح مختلف جگہوں پر دورہ قرآن کا سلسلہ کہ تفسیر کے دورے کروائے جائیں، اور لوگوں کو یہ شعور دیا کہ تفسیر قرآن، قرآن پاک کا ترجمہ، قرآن پاک کی تفسیر کو مستند ذرائع سے حاصل کیا جائے۔ آپ کے سامنے موجود یہ مسودہ اسی سلسلے کی ایک کڑی ہے، تاکہ اس کے ذریعے سے تفسیر قرآن کا مختصر تعارف آپ طالبات کو بتایا جائے اور اس کی اہمیت اور ضرورت سے آگاہ کیا جا سکے، اور منتخب آیات کی ہی کے ترجمے اور مختصر سی تفسیر ہی کے ذریعے لیکن ایک بیج آپ کے دلوں میں بو دیا جائے۔ انشاءاللہ اس کا بہترین فائدہ ہوگا۔ چلیے تو اب ہم اپنی کتاب کی طرف چلتے ہیں۔ یہ کتاب آپ تمام طالبات کے پاس موجود ہے۔ آپ اپنے ہاتھ میں قلم رکھیے گا، جو چیز نوٹ کرنے کی ہوں وہ نوٹ کیجئے۔ یہ آپ کی کتاب ہے جو ہمارے نصاب کا حصہ ہے، اس میں منتخب آیات قرآنیہ ہے۔ مکمل قرآن پاک کی تفسیر تو ایک بہت وقت مانگتی ہے، ہم منتخب آیات ہی صحیح لیکن ہم پڑھیں گے ضرور انشاءاللہ۔ اس میں دیکھیے آپ کے پاس سب سے پہلے فہرست ہے، فہرست میں پیش لفظ جو ہے محترم جناب مفتی خالد محمود صاحب کا، اس کا آپ نے ضرور مطالعہ کرنا ہے۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس مقدمہ علم تفسیر ہے، علم تفسیر کا مقدمہ ہے، مختصر تعارف ہے علم تفسیر کا۔ پھر عقائد کا ذکر ہے، الایمان باللہ تعالی، الایمان بصفات اللہ تعالی، الایمان بالملائکہ، الایمان بالکتب، الایمان بالرسل، الایمان بسید محمد صلی اللہ علیہ وسلم، الایمان بالقدر خیرہ وشرہ من اللہ تعالی، الایمان بالیوم الآخر، الایمان بالبعث بعد الموت۔ جو ایمان جو عقائد ہیں، بنیادی عقائد جو ہیں، وہ تمام کے تمام ان سے متعلقہ جو آیات قرآن پاک میں مختلف مقامات پر بیان کی گئی ہیں، نازل کی گئی ہیں، انشاءاللہ ہم ہر عقیدے سے متعلق آیات پڑھیں گے۔ سب سے پہلے ہمارے پاس علم تفسیر کا مختصر تعارف ہے۔ یہ پیش لفظ آپ کے پاس مفتی خالد صاحب کا ہے، یہ آپ نے پڑھنا ہے، مطالعہ کرنا ہے۔ مقدمہ علم تفسیر، دیکھیے جب بھی ہم کسی علم کو شروع کرتے ہیں، کسی علم کے بارے میں پڑھنا چاہتے ہیں، تو اس کا جو نام ہے اس کو سمجھتے ہیں کہ اس کا یہ نام کیوں رکھا گیا ہے، یا ہم جس کتاب کو پڑھ رہے ہیں اس کے یہ نام رکھنے کی کیا وجہ ہے، وجوہات ہوتی ہیں۔ قرآن پاک کا نام قرآن رکھا گیا، وجہ تسمیہ، وجہ تسمیہ کا مطلب یہ ہے کہ قرآن کو جو قرآن کہا جا رہا ہے یا قرآن جو نام رکھا گیا ہے یہ کیوں رکھا گیا ہے، اس کے پیچھے کیا وجہ پیش ہے۔ یہ قرآن پاک کے کل 5 نام ہیں جن کا ذکر قرآن میں ہے، یعنی قرآن کو ان 5 ناموں کے ذریعے سے قرآن میں ذکر کیا گیا ہے۔ القرآن، الفرقان، الذکر، الکتاب، التنزیل، 5 نام ہیں جن کا ذکر قرآن پاک میں موجود ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے 61 مقامات یعنی 61 مقامات میں اپنے کلام کو اسی نام سے یاد کیا۔
یعنی القرآن کے نام سے۔ پہلے ہم تمام ایک ایک آیت دیکھ لیتے ہیں تمام ناموں کی۔ قرآن کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کہا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں انا انزلناہ قرآنا عربیا لعلکم تعقلون۔ اسی طرح قرآن کو فرقان کہا گیا۔ سورۃ آل عمران میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں من قبل ھدی للناس وانزل الفرقان، انزل الفرقان، فرقان کہا گیا یہاں پر کلام اللہ کو۔ اسی طرح سورۃ آل عمران میں ہی اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک نتلوہ علیک من الآیات والذکر الحکیم، الذکر کہا گیا یہاں پر کلام اللہ کو۔ اسی طرح سورۃ البقرہ میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہاں پر قرآن پاک کو الکتاب کہا گیا۔ اسی طرح سورۃ الواقعہ میں فرمایا تنزیل من رب العالمین، یعنی قرآن پاک کو کلام اللہ کو تنزیل کے نام سے پکارا گیا۔ سب سے زیادہ مشہور نام جو ہے وہ قرآن ہے، اور اس کی وجہ تسمیہ کیا ہے کہ قرآن کے معنی ہے پڑھی ہوئی کتاب، قرأ یقرأ قراءۃ، قرأ معنی پڑھنا، قرآن اسی سے ہے یعنی پڑھی ہوئی کتاب۔ یہ کفار عرب کی تردید میں یہ نام رکھا گیا، کفار عرب کے جواب میں۔ کفار عرب کیا کرتے تھے، ان کے جو بت پرست ساتھی ہوتے تھے، جو قوم کے سردار ہوا کرتے تھے یا جو قوم کے بڑے لوگ ہوتے تھے، یہ اپنے ساتھیوں کو، اپنے بت پرست مشرکین کو اس چیز سے بچانے کے لیے کہ وہ کہیں مسلمانوں کے ساتھ بیٹھ کر اور جو وہ کلام اللہ کو بیان کرتے ہیں مسلمان وہ نہ سننے لگیں، اور کہیں وہ اپنے اس سے کفر سے نہ پھر جائیں اور یہ کہیں مسلمان نہ ہو جائیں، کیونکہ قرآن پاک تو ہدایت کا ذریعہ ہے۔ اگر کوئی اسے سنے گا، کوئی پڑھے گا، سمجھنے کی کوشش کرے گا تو وہ ہدایت پائے گا۔ تو کفار اپنے ساتھیوں سے کہا کرتے تھے لا تسمعوا لہذا القرآن، تم اس قرآن کو نہ سنا کرو۔ اللہ تبارک و تعالی نے کلام اللہ کا نام ہی قرآن رکھ دیا اور اس بات کی طرف اشارہ کر دیا کہ یہ کتاب تو نازل ہی پڑھنے کے لیے ہوئی ہے، یہ تو تا قیامت پڑھی جاتی رہے گی، اور یہ تو ایک مسلمہ حقیقت ہے، قرآن کریم دنیا میں سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے، شروع سے اب تک اور قیامت تک انشاءاللہ قرآن کریم سب سے زیادہ پڑھی جانے والی کتاب ہے۔ یہ تو آپ نے قرآن پاک کا وجہ تسمیہ سن لیا کہ قرآن کا نام قرآن کیوں رکھا گیا۔ آپ کے سامنے قرآن کریم کی اصطلاحی تعریف موجود ہے۔ اصطلاحی تعریف یعنی اہل علم علماء قرآن پاک کی کیا تعریف بیان فرماتے ہیں۔ قرآن پاک کی اصطلاحی تعریف المنزل علی الرسول المکتوب فی المصاحف المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، یعنی یہ قرآن کریم اللہ تبارک و تعالیٰ کا وہ کلام ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر نازل ہوا، مصاحف میں لکھا گیا اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے بغیر کسی شبہ کے تواتراً منقول ہے۔ سبحان اللہ، کیا شان ہے اللہ تبارک و تعالیٰ کے اس کلام کی کہ خالق کائنات کی جانب سے اشرف المخلوقات کے سب سے عظیم ترین انسان حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر سب سے جلیل القدر فرشتے جبرائیل امین علیہ السلام کے واسطے سے نازل کیا۔ سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تعریف کو دیکھ لیتے ہیں ہم۔ تعریف کیا؟ المنزل، یہ کتاب نازل کی گئی ہے، اتاری گئی ہے۔ کس کی طرف سے؟ اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتاری گئی ہے۔ کس پر اتاری گئی ہے؟ علی الرسول، پیغمبر پر اتاری گئی ہے، اور وہ پیغمبر آپ علیہ الصلوۃ والسلام ہیں جو خاتم الانبیاء ہیں۔ پھر اس کتاب کے بارے میں قرآن پاک کے بارے میں فرمایا المکتوب فی المصاحف، مکتوب یہ لکھی گئی ہے، فی المصاحف، مصحف میں۔ مصحف کہتے ہیں لکھے ہوئے اوراق کا مجموعہ۔ قرآن پاک مصحف، یہ جو ہمارے پاس قرآن پاک ہوتا ہے اسے مصحف کہا جاتا ہے، ٹھیک ہے۔ تو قرآن پاک یہ آیات مبارکہ کلام اللہ، اس کو مصحف کی صورت میں بھی محفوظ کیا گیا ہے۔ المنقول الینا نقلا متواترا بلا شبہۃ، منقول، یہ منقول ہے یعنی آگے آگے نقل کی جا رہی ہے، الینا ہم تک جو یہ پہنچی ہے، کس طرح سے پہنچی ہے؟ تواتر کے ساتھ پہنچی۔ تواتراً منقول ہونے کا کیا مطلب ہے؟ دیکھیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر کلام اللہ نازل ہے، اللہ تعالیٰ نے اپنا کلام آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل فرمایا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے صحابہ کرام رضوان اللہ عنہم اجمعین کو بیان فرمایا۔ ایک کثیر تعداد صحابہ کرام کی، تمام صحابہ کرام نے کلام اللہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے سنا، ٹھیک ہے۔ ایک بڑی جماعت تھی نا، ایک کثیر تعداد تھی۔
پھر اس کثیر تعداد نے اپنے آگے شاگردوں کو پہنچایا. اسے کہتے ہیں تواتر، کہ کسی چیز کا نقل ہونا اور اس کو نقل کرنے والے اتنے زیادہ ہوں کہ عقل اس بات کو تسلیم نہ کر سکے کہ اتنے لوگ جھوٹ بھی کہہ سکتے ہیں. بات سمجھ میں آ رہی ہے آپ کو؟ تو تواتر المنقول، آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک بڑی جماعت نے سنا، صحابہ کرام نے اپنے شاگردوں کو بیان کیا. تو تابعین جو صحابہ کرام کے شاگرد ہیں، جنہوں نے صحابہ کرام سے یہ سنا، انہوں نے پھر آگے اپنے شاگردوں کو، تابعین کو سنایا، ان کو بیان کیا، ان کو سمجھایا، ان کو پڑھایا. اور اس طرح نسل در نسل، درجہ بدرجہ، یہ قرآن پاک آپ علیہ الصلوۃ والسلام سے لے کر ہم تک پہنچتا رہا. ٹھیک ہے، ایک کے بعد ایک، ہر زمانے میں کثیر تعداد لوگوں کی اس کو نقل کرنے والی، بیان کرنے والی، سمجھانے والی. اور پھر چونکہ اللہ تعالیٰ نے اس بات کا وعدہ فرمایا ہے، قرآن پاک کی حفاظت کا ذمہ اللہ نے لیا ہوا ہے، تو جس طرح قرآن کے الفاظ کی حفاظت کا ذمہ لیا ہوا ہے، ویسے ہی اس کے معانی کا بھی. تو جیسے آپ علیہ الصلوۃ والسلام پر نازل ہوا، اسی طرح ہم تک پہنچا، اور اسی طرح انشاءاللہ قیامت نسل تک پہنچے، قیامت تک آنے والے تمام لوگوں تک یہ قرآن پاک پہنچے گا. بلا شبہ، یہ جس طرح سے نازل ہوا تھا، بغیر کسی شک و شبہ کے، بغیر کسی تحدیث کے، بغیر کسی شک کی گنجائش کے، یہ قرآن پاک نازل ہوا، ہم تک پہنچا، اور آگے بھی پہنچے گا انشاءاللہ تعالی. یہ تو آپ نے قرآن پاک کا نام، وجہ تسمیہ، تعریف کر لی. اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ آخر قرآن پاک کو نازل کرنے کی وجہ کیا پیچھے؟ قرآن پاک یہ وحی ہے. وحی کہتے ہیں اس کلام کو جو اللہ تبارک و تعالی اپنے کسی منتخب بندے، اپنے رسول تک پہنچاتے ہیں، اور پھر رسول کے ذریعے سے آگے امت تک پہنچتے ہیں. یہ وحی ہوتی ہے. وحی دو طرح کی ہے، وحی مطلوب یعنی جس کی تلاوت کی جاتی ہے وہ قرآن پاک ہے، اور وحی غیر مطلوب یعنی جس کی تلاوت نہیں کی جاتی وہ احادیث مبارکہ ہے. وحی مطلوب قرآن پاک کو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ آپ کی زندگی اور وحی غیر مطلوب کے بغیر نہیں سمجھا جا سکتا. یہ ایک دوسرے کے لیے لازم و ملزوم ہے. قرآن پاک ایک اجمالی کتاب ہے، اس کی تفصیل ہمیں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی زندگی سے، آپ کے احادیث سے، آپ کے اقوال و افعال سے ملتی ہے. جیسے قرآن پاک نے کہا نماز قائم کرو، نماز پڑھنے کا حکم دے دیا، نماز کو فرض قرار دے دیا قرآن نے. اب یہ نماز کا جو مکمل طریقہ ہے، پورا جو ڈھانچہ ہے، یہ کہاں ملتا ہے؟ یہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کے عمل میں ملتا ہے، یا آپ کے اقوال میں سمجھایا گیا، یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمجھایا. تو قرآن پاک اس وقت تک نہیں سمجھا جا سکتا جب تک کہ ہم کس کو نہ سمجھ لیں، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی احادیث مبارکہ. بہرحال وحی کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ قرآن پاک کو نازل کرنے کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ دیکھیے، اللہ تبارک و تعالیٰ نے انسان کو دنیا میں پیدا فرمایا، انسان کو دنیا میں آزمائش کے لیے بھیجا گیا. اللہ تعالیٰ خود فرماتے ہیں لِیَبْلُوَکُمْ أَیُّکُمْ أَحْسَنُ عَمَلًا، کہ اللہ تعالیٰ نے جو زندگی اور موت کو بنایا ہے، یہ اس لیے بنایا ہے کہ وہ تمہیں آزمائے کہ تم میں سے زیادہ اچھا عمل کرنے والا کون ہے. پھر اس کی جزا اور سزا کہاں ملے گی؟ قیامت کے دن ملے گی. اللہ تعالیٰ نے انسان کے ذمے کچھ فرائض عائد کر دیے اور پوری کائنات کو انسان کی خدمت میں لگا دیا. خود اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَسَخَّرَ لَكُم مَا فِي السَّمَاوَاتِ وَمَا فِي الْأَرْضِ، کہ زمین اور آسمان میں جو کچھ ہے وہ تمہارے لیے مسخر کر دیا گیا. تو اس کائنات کو انسان کے لیے مسخر کیا گیا. اللہ تعالیٰ نے اس کائنات انسان کو اس کی خدمت میں لگا دیا. تو اب دو کام ضروری ہیں. ایک تو یہ کہ انسان کو یہ پتہ چلے کہ اسے جس کائنات میں بھیجا گیا ہے، جس کائنات کو اس کے لیے مسخر کیا گیا ہے، اس سے یہ کام کیسے لے گا، اس کو اس میں استعمال کیسے کرنا ہے. پھر اللہ تعالیٰ نے جس ذات نے انسان کو اس دنیا میں بھیجا ہے، بھیجنے کا کوئی نہ کوئی تو مقصد ہوگا. اس ذات کی رضا کیسے حاصل کی جائے؟ کیسے پتہ چلے گا کہ اللہ تعالیٰ بندے سے کیا چاہتے ہیں، کیا اللہ تعالیٰ کو پسند ہے اور کیا ناپسند ہے، کیا اللہ کی مرضی کے مطابق ہے، کیا اللہ کی مرضی کے خلاف ہے. اس چیز کے لیے، ان دو باتوں کو جاننے کے لیے انسان کو علم کی ضرورت پڑی، تاکہ وہ یہ جان سکے کہ وہ کیسے اس کائنات سے فائدہ اٹھائے، وہ کیسے اللہ تعالیٰ کی مرضی کو حاصل کرے. دیکھیے، اللہ تعالیٰ نے انسان کو جب پیدا فرمایا تو تین چیزیں اس کو دی، تین چیزوں کا علم. ایک تو یہ تین چیزیں عطا کی، ان میں سے ایک تو یہ کہ انسان کو حواس خمسہ عطا فرمائے. حواس خمسہ عطا فرمائے، آنکھ، کان، ناک، منہ، بہت ساری چیزیں ہم ان حواس کے استعمال کرتے ہوئے پہچانتے ہیں، سمجھتے ہیں. مثال کے طور پر ہمارے سامنے کوئی بیٹھا ہوا ہے، ہم اس کو دیکھ رہے ہیں،
دیکھنے سے صرف وہ بول رہا ہے کچھ تو ہم اسے سن رہے ہیں، سننے سے ہمیں سمجھ میں آئے گا کہ یہ کیسا ہے، اس کی رنگت کیا ہے، یہ بول رہا ہے تو کیا بول رہا ہے، کیسے بول رہا ہے، علم ہمیں حاصل ہوگا، اس سے سمجھیں گے ہم اپنی آنکھوں سے اللہ تعالیٰ کی کائنات کو دیکھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی وحدانیت کا اقرار کرتے ہیں، ٹھیک ہے؟ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے انسان کو عقل عطا فرمائی. بعض چیزوں کا علم کس سے حاصل ہوا؟ حواس سے. بعض چیزوں کو جہاں پر حواس کام نہیں کرتے عقل کے ذریعے پہچان. مثال کے طور پر ایک بچہ پیدا ہوا ہے، اب عقل اس بات کو تسلیم کرتی ہے کہ یقیناً اس کو تخلیق کرنے والی کوئی نہ کوئی ذات ہوگی، ٹھیک ہے، عقل نے اس بات کو مانا. اب وہ ذات کون ہے، اس کو پیدا کرنے والی ذات کون ہے؟ یہاں پر آ کر حواس اور عقل دونوں کیا ہو جاتے ہیں؟ حیران و دنگ رہی. پھر یہاں ضرورت پڑتی ہے کس کی؟ وحی کی. تو تیسری چیز جو اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی وہ کیا ہے؟ وحی ہے. تو جہاں پر انسان کی حواس اور عقل کام کرنا چھوڑ دیتی ہے وہاں پہ رہنمائی ملتی ہے کس سے؟ وحی کے ذریعے سے. اور عقل اور حواس کا صحیح طور پر استعمال کرنا، اس کی رہنمائی بھی کہاں سے ملتی ہے؟ وحی کے ذریعے سے ملتی ہے. تو انسان کو علم حاصل کرنے کے لیے اس کائنات میں بھیجے جانے کا مقصد پورا کرنے کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے کس کی ضرورت تھی؟ علم کی ضرورت تھی. اور وہ علم کس کے ذریعے سے دیا گیا؟ وحی کے ذریعے سے دیا گیا. اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں فرمایا وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. اب انسان کو دنیا میں بھیجا گیا، کیوں بھیجا گیا؟ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں مقصد بتا دیا. بات واضح ہو رہی ہے. تو وحی کی ضرورت اس لیے پیش آئی. اب وحی جو اللہ تعالیٰ نے اپنے مقرب بندے، اپنے چنے ہوئے بندے رسولوں کے ذریعے سے نازل فرمائی، اس وحی میں کتنی طرح کی چیزیں ہیں، کیا تعلیمات دی گئی ہیں اس وحی میں؟ تو دیکھیے اصل جو وحی کی بنیادی تعلیمات ہیں، جو اصل تعلیمات ہیں، زیادہ اکثریت جو ہے وہ مذہبی نوعیت کی. یعنی مثال کے طور پر وحی کے ذریعے تعلیمات دی گئیں. اللہ تعالیٰ ایک ہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے آخری نبی ہیں. اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کو بھی پیدا فرمایا، فرشتے نورانی مخلوق ہیں. پھر وحی کے ذریعے عبادات کا حکم دیا گیا، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج، یہ سب فرض ہے. کس کے ذریعے پتہ چلا؟ وحی کے ذریعے سے پتہ چلا. قیامت قائم ہوگی، کس کے ذریعے سے پتہ چلا؟ وحی کے ذریعے سے پتہ چلا. قیامت قائم ہوگی، جزا اور سزا کا معاملہ ہوگا، کس کے ذریعے سے پتہ چلا؟ یہ سب وحی کے ذریعے سے پتہ چلا. تو یہ تو مذہبی نوعیت کی باتیں ہوگی نا، دینی چیزیں ہوگی. بعض جگہ وحی کی تعلیمات میں دنیاوی جو عام ضروریات ہیں ان کی تعلیمات بھی شامل ہیں. جیسے حضرت نوح علیہ السلام کا واقعہ تو آپ نے سن رکھا ہوگا. حضرت نوح علیہ السلام کو کشتی بنانے کا حکم دیا گیا. اس کشتی بنانے کے حکم میں اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَاصْنَعِ الْفُلْكَ بِأَعْيُنِنَا وَوَحْيِنَا، کہ کشتی ہمارے سامنے ہماری وحی کے ذریعے بناؤ. اب اس کشتی بنانے کا طریقہ کس نے بتایا؟ اللہ تعالیٰ نے بتایا، وحی کے ذریعے بتایا گیا. اب یہ دنیاوی چیز ہو گئی نا، اس کو بنانے کا طریقہ بھی اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے سے دیا. تو وحی کی تعلیمات میں بعض اوقات ایسی چیزیں بھی شامل ہیں. اسی طرح حضرت داؤد علیہ السلام کو زرہ سازی کی صنعت سکھائی گئی وحی کے ذریعے سے. آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے چیزوں کا نام سکھایا. قرآن پر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں نا وَعَلَّمَ آدَمَ الْأَسْمَاءَ كُلَّهَا، آدم علیہ السلام کو چیزوں کے نام سکھائے گئے. تو یہ تمام جو چیزیں ہیں جو دنیاوی حیثیت بھی رکھتی ہیں یہ بھی وحی کی تعلیمات میں شامل ہیں. تو وحی کی تعلیمات بھی آپ نے پڑھ لی. ہمارا آج کا سبق یہیں تک تھا. اس کے بعد انشاءاللہ ہمارے پاس تاریخ نزول قرآن کا ٹاپک ہے. تاریخ نزول قرآن، اس میں ہم پڑھیں گے کہ قرآن پاک کس طرح سے نازل ہوا، اس کے کتنے درجے تھے، پہلا نزول کیا تھا، دوسرا نزول کیا تھا، پھر پہلی آخری نازل ہونے والی آیت کون سی تھی. قرآن پاک تدریجاً نازل کیا گیا، تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا گیا 23 سال کے عرصے میں. انشاءاللہ اس کی تفصیلات ہم اگلے سبق میں پڑھیں گے. سبحانك اللهم وبحمدك نشهد أن لا إله إلا أنت نستغفرك ونتوب إليك.